مجھے تو دو وجہ نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے 15 مہینے کی حکومت کا جو احساس گناہ ہے، اب اس احساس گناہ کو ذرا کم کرنے کی ابھی سے انہوں نے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ان 15 مہینوں میں انہوں نے تاریخ کی بدترین حکمرانی کی ہے، اور اس بدترین حکمرانی کی وجہ سے جو اس نے سیاست میں گند اور گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا تو اس کی پاپولیرٹی ختم نہیں ہوئی. تو اب یہ سلسلہ انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی اپنی پوزیشن صاف کر دے اور اپنے کچھ ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو کہ پچھلے سالوں میں بالکل دونوں بڑی پارٹیوں کے تقریباً تباہ ہو گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آغاز غلطیوں کا کہاں سے ہوا، اور یہ سب ڈرامے بازی ہے. اس میں بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں، باقی فیصلے ان کے مشترکہ ہوتے ہیں، اور وہ بلاول کے مستقبل کے لیے زرداری کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، یہ بھی بالکل اندر سے ایک ہیں، اور وہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں کہ ایک کا سخت بیانیہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، ایک خاموش ہوں گے، دوسرے بول رہے ہوں گے. تو شہباز شریف صاحب بھی جو کچھ کر رہے ہیں الف سے یہ تک منوان وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے کر رہے ہیں. اب جو پہلی غلطی یا جس کا احساس گناہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، وہ تھا جعلی الیکشن کے بعد، 2018 کے جعلی الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں بیٹھنے کا. وہ زرداری صاحب نے بھی کیا، وہ بلاول صاحب نے بھی کیا، وہ انہوں نے نون سے بھی کروایا، وہ مولانا سے بھی کروایا. اور اس دوران بھی ان کو سندھ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں ملی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہ کر دیا، صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بھی بنا دیا رضا ربانی کے مقابلے میں. دوسرا گناہ جو ان سے بہت بڑا سرزد ہوا وہ یہ تھا کہ جب ان کو مار پڑی اور کچھ احساس ہوا، سب جیلوں میں چلے گئے، تو انہوں نے پی ڈی ایم بنا دیا. اور پی ڈی ایم سے یہ توقع تھی کہ اب وہ کوئی سویلین بالادستی کے لیے یا سویلین کے لیے کوئی سپیس کریٹ کرنے میں ایک مؤثر تحریک ثابت ہوگی. لیکن بلاول صاحب اور ان کے والد صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی، اپنے لیے سہولتیں لے لی اور پی ڈی ایم کو توڑ دیا. دوسرا گناہ وہ تھا. تیسرا جو بڑا گناہ جو ان سب نے مل کے متفقہ طور پر کیا، وہ عمران خان کی رخصتی کے بعد حکومت سنبھالنے کا تھا. کیونکہ بھائی جب آپ جس اسمبلی کو جعلی کہتے ہیں، اور وہ اسمبلی تھی بھی جعلی، ہر پیمانے پر آپ اس کو ماپیں تو وہ جعلی اسمبلی تھی، تو ان کو اس جعلی اسمبلی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اقتدار کی لالچ میں ان سب نے اس کو کنٹینیو کیا، اور پھر ایسا کنٹینیو کیا کہ ایک ایک وزارت پہ لڑے، ایک ایک محکمے پہ لڑے. اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ تھی، اور کرپشن کی بھی بدترین مثالیں قائم ہوئی. خیبر پختونخوا میں انہوں نے نگران حکومت بنائی، ایک پارٹی نے اپنے اے ٹی ایمز دیے، دوسرے نے دوسرے اے ٹی ایمز دیے، تیسرے نے تیسرے اے ٹی ایمز دیے. اور اب ایک اضافی میرے خیال میں جو بلاول صاحب کو احساس ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے ان کی پارٹی مشہور تھی، اس میں مولانا صاحب کی جے یو آئی ان سے سبقت لے گئی ہے. تو اب اس حوالے سے بھی 2 نمبر پہ آ گئی ہے. اور اقتدار اگر مستقبل میں اس کا ہما کسی کے سر بیٹھتے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ نہیں دوسرے نمبر پہ ہے. اس لیے اب وہ عوام کی نظروں میں اپنی کچھ پوزیشن بحال کرنے کے لیے، کیونکہ اس دوران ان لوگوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اپنی سپیس کئی گنا زیادہ بڑھا چکی اور پولیٹیکل فورسز کا سپیس کم ہو گیا. اسی طرح میڈیا میں بھی میڈیا کی آزادی کا سپیس کم ہوا اور ان کا سپیس بڑھ گیا. اور ظاہری بات ہے کہ اور آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں برابر کی ذمہ دار ہیں، بلاول ان سب کو ذمہ دار قرار دے گا.